پیارے بچوں، آپ سدا سلامت رہیں اور خوش رہیں۔ میں ہوں آپ کی گل آپا اور آج اپنے چینل بچوں کی دنیا پہ آپ کے لیے ایک کہانی شرارتی جن سنا رہی ہوں۔ ایک دن نیلم شہزادی اپنی سہیلیوں کے ساتھ باغ میں آنکھ مچولی کھیل رہی تھی۔ اس وقت اس کی عمر 12 سال تھی۔ وہ بہت خوش تھی اور اس کی سہیلیاں خوب مزے سے کھیل رہی تھیں اور باغ میں لگے مزیدار پھل بھی کھا رہی تھیں کہ باغ پر سے ایک جن کا گزر ہوا۔ اس نے جب نیلم شہزادی کو کھیلتے دیکھا تو اس کے دل میں شرارت سوجی۔ کیوں نہ میں شہزادی کو اپنے ساتھ لے چلوں؟ یہ کتنی پیاری اور معصوم ہے۔ میں اس کے ساتھ کھیلوں گا اور اس طرح میرا دل بھی لگ جایا کرے گا۔ ہم مل کر مزے مزے کی شرارتیں کریں گے۔ یہ سوچ کر جن اپنے آپ سے بولا کہ اگر میں اصل حالت میں شہزادی کے پاس گیا تو وہ ڈر جائے گی اور کبھی بھی میرے ساتھ نہ چلے گی۔ اس لیے جن نے ایک بزرگ کا روپ دھارا اور باغ میں اتر کر ایک درخت کے پیچھے چھپ گیا۔ جب شہزادی اس کے قریب آئی تو کہنے لگا، بیٹی تم کتنی پیاری ہو، میرے پاس آ کر مجھ سے باتیں کرو، تمہاری آواز بہت پیاری ہے۔ نیلم شہزادی نے جب باغ میں ایک انجان بزرگ کو دیکھا تو بہت حیران ہوئی اور کہنے لگی، تم ہمارے باغ میں کیسے آئے؟ تو جن نے اسے اپنی باتوں میں لے کر اسے مٹھائی کھانے کو دی۔ شہزادی مٹھائی کھاتے ہی بے ہوش ہو گئی اور وہ جن شہزادی کو اٹھا کر جنگل میں اس درخت پر لے گیا جہاں اس کا لکڑی کا ایک خوبصورت ہٹ بنا ہوا تھا اور اس درخت کے ساتھ ہی ایک دریا بہتا تھا جہاں بہت پیارے پیارے پرندے اور خوب مزیدار پھلوں کے درخت لگے ہوئے تھے۔ جب شہزادی کی آنکھ کھلی تو اس نے اپنے آپ کو اس درخت پر پایا اور وہ اپنے ماں باپ کو یاد کر کے بہت رونے لگی۔ ادھر اس کے ماں باپ بھی بہت پریشان تھے اور شہزادی کو ڈھونڈ رہے تھے لیکن وہ کہیں نہیں ملی۔ ادھر جن نے اس کے لیے پیارے کھلونے اور مزیدار کھانے اسے دیے۔ بڑی مشکل سے شہزادی اس کے ساتھ رہنے پر مان گئی۔ اب روز جن صبح چلا جاتا اور شام کو اس کے لیے اچھی اچھی چیزیں لے کر آتا اور کھلونے سے اس کے ساتھ خوب کھیلتا۔ اس طرح 5-6 سال گزر گئے اور شہزادی جوان ہو گئی۔ ایک دن جن گیا ہوا تھا اور شہزادی کھڑکی میں بیٹھی دریا میں تیرتی مچھلیوں اور اس کے کنارے اڑنے والے پرندوں کو دیکھ کر خوش ہو رہی تھی کہ اچانک اسے دریا میں ایک کشتی ہچکولے لیتی ہوئی نظر آئی۔ وہ کشتی دریا کے کنارے پر آ کر لگ گئی اور اس میں سے ایک آدمی اترا جو کہ لباس سے شہزادہ لگتا تھا۔ جب وہ درخت کے قریب آیا تو شہزادی نے اسے آواز دے کر اوپر اپنے گھر میں بلا لیا۔ شہزادہ بہت سخت تھکا ہوا تھا۔ شہزادی نے اسے کھانے پینے کی چیزیں دیں اور پھر کہا کہ تم آرام کر لو۔ شہزادہ بستر پر لیٹتے ہی سو گیا۔ جب شام کو شہزادہ سو کر اٹھا تو پوچھنے لگا کہ تم یہاں کیسے اس درخت پر رہتی ہو؟ تو شہزادی نے اسے تمام قصہ سنایا کہ کس طرح یہ جن اسے محل سے لے کر آیا ہے اور اس درخت پر قید کر رکھا ہے۔ جن کے آنے کا وقت ہو گیا تھا، اس لیے نیلم شہزادی نے شہزادے کو چھپا دیا تاکہ جن اسے دیکھ نہ لے۔ جن جب کمرے میں داخل ہوا تو کہنے لگا کہ آج مجھے کچھ عجیب لگ رہا ہے، ایسے لگتا ہے یہاں کوئی آدم زاد آیا ہے۔ تو وہ کہنے لگی، یہاں تو صرف میں ہی ہوں، ایک آدم زاد ہوں اور کوئی نہیں۔ جب جن صبح چلا گیا تو شہزادے نے درخت سے اتر کر اپنی کشتی کو ٹھیک کرنے کا فیصلہ کیا تاکہ کشتی مضبوط ہو جائے اور وہ اس پر بیٹھ کر آسانی سے اپنے ملک جا سکے۔ اس کو ٹھیک کرنے کے لیے اس نے بہت سے درختوں کی لکڑیاں اکٹھی کیں اور کشتی کو دوبارہ بنانے لگا۔ اس طرح روز شہزادہ کشتی بناتا کچھ اور اسے درختوں کے پیچھے چھپا دیتا۔ اسی طرح کچھ دنوں میں کشتی تیار ہو گئی۔ پھر ایک دن شہزادے نے نیلم شہزادی کو کشتی میں بٹھایا اور اپنے ملک سفر پر روانہ ہو گیا۔ دونوں کافی لمبا سفر کر کے شہزادے کے ملک پہنچے۔ شہزادے نے بادشاہ کو ساری کہانی سنائی۔ بادشاہ نے شہزادے کے ساتھ نیلم شہزادی کی شادی کر دی۔ شادی ہوتے ہی جن کا سارا جادو نیلم شہزادی پر سے اتر گیا۔ بادشاہ نے نیلم شہزادی کے ملک اس کے والد کو پیغام پہنچایا۔ تو وہ بھی اپنی بیٹی سے اتنے سالوں کے بعد مل کر بہت خوش ہوئے۔ شہزادی
پھر ہنسی خوشی محل میں رہنے لگی۔ پیارے بچوں، آپ کو میری یہ کہانی کیسی لگی؟ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں۔ شکریہ۔